ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے. یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں, تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے, مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے, وہ 10 محرم کا دن تھا. فار ایگزامپل, حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی, وہ یعنی جو پیدائش کی گئی, آپ کو بنایا گیا, تخلیق کی گئی, یہ 10 محرم کا دن تھا. اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ہم آدمی کیوں ہیں, حضرت آدم کی اولاد سے ہیں, تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا. اسٹارٹ آف, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے, تخلیق آدم جو ہوتی ہے, وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین, انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے, تخلیق آدم جو ہوتی ہے, وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا, جو بھی ایونٹ آیا, وہ 10 محرم کا دن تھا. اچھا, اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش, آپ خلیل اللہ ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں, اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا, یوں سمجھے کہ عزت ہے, احترام ہے, اور ان کا مقام ہے. بہت کمال کی ہستی ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں, مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا, آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا, اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو, وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا, اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں, اور ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو, عقل حیران ہو جاتی ہے. اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا, بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا, مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی, جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا, ڈے تھا. یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہوئی, تو اللہ نے گویا 10 محرم کے دن کو منتخب فرمایا. اس کی مشیت ہے. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے. اچھا, پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ آج بھی زندہ ہیں. وہ والا زندہ ہے, ایسے تو ہر نبی زندہ ہے, مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے, جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اچھا, پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا, کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی, ساری نسل بنی نوح انسان چلی, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے, اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی. تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے. یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, and after a struggle of more than 950 years, کتنے لوگ ایمان لائے؟ only 80 لوگ ایمان لائے.
اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا، کامیابی تو ملتی نہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے، یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، کچھ تو ہوگا. اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں، اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کچھ تو ہوگا. کوانٹٹی، یہ مائٹ از آلویز رائٹ کا فارمولا ہی غلط ہے. ہاں، جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو، وہ رائٹ ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اب اللہ پاک نے کیا کیا، 80 لوگ تھے. یہ 80 لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے، تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. اب اس پوری ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا، اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم تھا. اور فرام دیٹ ڈے دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی. ان 80 لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے. اور جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد سے تھے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف دا 10th آف محرم. یہ عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک ہسٹوریکل ڈے تھا، اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ ایسا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے؟ مگر آپ وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے، وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا. اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے؟ وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آپ کی بینائی ذوف ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی، آئی سائٹ. بڑا طویل واقعہ ہے. وہ جو بینائی کا ذوف کمپلیٹلی دور ہوا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری، یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا. نہیں پڑھا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں. اچھا، اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. لائف تو آلموسٹ ختم ہو گئی نا، آپ کنویں سے تو چھوٹا بچہ ہے، وہ کیسے باہر آئے گا؟ مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کنویں سے رہائی ملی. وہ جو کنویں سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا، سبحان اللہ. اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ کی تکلیف جو دور کی گئی، جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی